بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں امام کے انشاءاللہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے جو امپورٹنٹ نشانیاں، بائیں کی نشانیاں تو بہت ہیں، جو امپورٹنٹ نشانیاں ہیں اور ہیں بھی اتنی اہم کہ اگر ان کا پریکٹیکل نظر آئے تو ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو ظہور کے زمانے سے نزدیک دیکھتے ہیں۔ اس میں دو ایسے انقلاب یا ایسی قومیں کہ جو امام کا ساتھ دیں گی، اس میں ایک خراسان سے نکلنے والے سیاہ پرچم ہیں، روایات میں ہیں۔ ابھی جن کا انتقال ہوا آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائگانی، ان کی ایک جمال منتظر کے نام سے شاید، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، آپ اس کتاب کو اٹھا لیں، یا عصر ظہور علی قرآنی صاحب کے لکھی ہوئی کتاب ہے، لبنانی عالم دین تھے جن کا اردو ترجمہ ہوا ہے، آپ اس کتاب کو اٹھا لیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کسی اور کتاب کو بھی اٹھائیں، میرا نہیں خیال کہ یہ والی بات کہیں نقل نہ ہوئی ہو کہ دو ایسے لشکروں کا انتظار ہے امام کو، جو ایک خراسان سے نکلنا ہے انشاءاللہ اور ایک یمن سے نکلنا ہے یمانی کی قیادت میں۔ 10 سال پہلے تک تصور بھی نہیں تھا ان باتوں کا۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں ایران کا یا خراسان کا انقلاب تو پھر بھی نظر آ رہا تھا، لیکن 10 سال پہلے تک یمن کے اندر ایسی کوئی پروگریس، اور جب حسین بدر الدین حوثی شہید ہو گئے، اگر غلطی نہیں کر رہا تو 96 میں، اس کے بعد تو پھر ہمیں تقریباً اور مایوسی سی ہو گئی تھی کہ وہ جو انقلاب اٹھ سکتا تھا حسین اٹھا رہے تھے، حوثی تھے، عبد الملک کے بڑے بھائی تھے، اور جو خود بدر الدین حوثی بزرگ ہیں ان کے بڑے بیٹے تھے۔ ایران سے پڑھنے کے بعد جب وہ واپس پہنچے تھے، تشیع ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، وہ بھی زیدیہ تھے، 4 امامی کے فالوورز، جیسے 50% یمن ہے، ایک خبر کے مطابق 50% فالوورز ہیں حضرت زید کے ماننے والے، جن کو آپ زیدیہ فرقہ کہتے ہیں، جو 4تھے امام کے بیٹے، 5ویں امام کے بھائی۔ تو حسین حوثی کی شہادت کے بعد، جو کہ پہاڑوں میں بہت ہی قسمہ پرسی بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کی شہادت کے بعد تو لگتا تھا کہ ابھی یمن کے اندر کسی انقلاب کے اٹھنے کا امکان نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، جب اللہ نیت کر لے، ارادہ کر لے، دشمن سے بھی کام لے لیتا ہے، اور لے لیا۔ یمن میں، شام میں، فلسطین میں، یہ شیعہ آبادیاں نہیں ہیں، نہ فلسطین میں شیعہ ہیں، 1-8% ہوگا، نہ شام میں شیعہ ہیں، 2-4-5% ہوں گے، اور نہ ہی یمن میں شیعہ تھے، 1-8% ہوگا، 12 امامی جن کے شیعہ کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ 4 امامیوں کو بھی اور اسماعیلیوں کو بھی، کہ جو وہاں موجود ہیں، سب کو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ سارے شیعہ ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے شیعہ، ہم تو 12 امامی کو شیعہ کہتے ہیں، نہ 4 امامی کو کہتے ہیں شیعہ، نہ ہم اسماعیلی کو کہتے ہیں شیعہ، ہم 12 امامی کو کہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے، ان کی سمجھ میں آیا کہ جیسے شیعہ ہیں اس لیے شیعوں کی سپورٹ میں ایران آ گیا، شیعہ ہیں شیعوں کے لیے لبنانی آ گئے، بات ایسی نہیں۔ لیکن یہ 3 علاقے اگر دشمن، دوسرے لفظوں میں خدا ان دشمنوں سے کام نہ لیتا، یہ مکر اللہ ہے، جو آپ نے قرآن کی آیت سنی ہوئی ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اللہ کا مکر ہے۔ تم کیا کرنا چاہتے تھے؟ یمن کو ختم کر لو گے، قبضہ کر لو گے، اپنا ملک بنا لو گے۔ تم شام میں کیا کرنا چاہتے تھے؟ قبضہ کر لو گے، اسرائیل کے انڈر میں لے جاؤ گے اس کو۔ فلسطین کو تم کیا چاہتے تھے؟ تباہ ہو جائیں گے، فلسطینی باہر نکال دیے جائیں گے، ساری سرزمین اسرائیل کی ہو جائے گی، اور تم نے اس لیے کام کیا، اور اللہ نے تم سے کام لیا۔ یمن کا وہ انقلاب جو بہت دور نظر آ رہا تھا، یمن کی وہ تبدیلی جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، روایات میں کوئی بات آئی ہے، اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دشمن کی غلطیوں سے الحمدللہ یہ قومیں، جنگجو قومیں، فلسطینی جدوجہد کو، فلسطینی جدوجہد کو
آج 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں. 100 سال کسے کہتے ہیں؟ 100 سال مسلسل جنگ کی حالت میں، ایک ہفتہ ایک دن بھی شاید نہ رکا ہو. یہ جہاد جو فلسطینیوں نے شروع کیا ہے، ہاں سازشیں بہت ہوئی ہیں، دھوکے بہت دیے ان لوگوں کو، آسرے بہت دیے گئے. ابھی صلح ہو رہی ہے، ابھی یاسر عرفات آ رہے ہیں، ابھی صلح ہو رہی ہے، محمود عباس آ رہے ہیں، ابھی صلح ہو رہی ہے. کچھ بھی نہیں تھا، فراڈ تھا. صرف ٹائم لیتے تھے تاکہ اور زمین پہ قبضہ کر لیں، ٹائم لیتے تاکہ اور شہروں کو آپ بسا لیں اور فلسطینیوں کو نکال دیں. شام بالکل یہی سین پالیسی تھی. ابھی ہم آپ کی مدد کو آ رہے ہیں، بس ابھی آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا. بلکہ الٹا بشار الاسد کو تو مجرم ثابت کر دیا، داعش کو ہیرو ثابت کیا پورے عالم اسلام کے اندر، کہ داعش تو اصل میں اخوان المسلمین کی دعوت پہ بشار سے نجات دلانے کے لیے گئی ہے. اور ہمارے یہاں پروپیگنڈا بھی ایسا ہی، ہمارا جو بکا ہوا میڈیا، بیہودہ میڈیا، انہی باتوں کو اردو میں ترجمہ کر کے دیتا رہا، اور سب یہی سوچتے رہے کہ بھائی شام میں بشار تو ظالم ہے، داعش یا جو حریت پسند تحریکیں چل رہی ہیں وہ نجات دلانے کے لیے آئی ہیں. دیکھ لیا آپ نے، کچھ بھی نہیں تھا. آج ان کی جدوجہد کو تقریباً 10 سال ہو رہے ہیں. 2011 میں شروع ہوا تھا، 11-12 سال ہو رہے ہیں. شام خدا کا شکر ہے الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ادلب کا علاقہ رہ گیا ہے، دیر السور میرا خیال ہے ایک اور علاقہ ہے جو رہ گیا ہے، جہاں پر یہ بڑے پیمانے پر موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ زیادہ عرصہ نہیں. اسی طرح سے یمن میں جب ان کی بنائی ہوئی پپٹس، یعنی دوسرے لفظوں میں کٹ پتلی حکومتوں کو عوام نے گرایا، اس کے بعد انہوں نے پھر عوام پر ایک اور آدمی مسلط کر دیا، جس کو ہم ہادی رب یا رب منصور کہتے ہیں، یا عبد رب منصور کہتے ہیں. الہادی منصور معروف ہوا، وہ مسلط کر دیا کہ اب یہ آپ کا حکمران ہے. یمنیوں نے کہا ہم نے انقلاب کیوں کیا تھا؟ اگر تم نے ہی ہم پر حکمران مسلط کر رہے ہیں تو ہم نے انقلاب کیوں کیا؟ 2000 سے 11 کی جدوجہد کامیاب جدوجہد ہوئی. 2014 میں انہوں نے حکمران مسلط کر دیا کہ اب یہ تمہارا صدر ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں مانتے. پہلے مذاکرات ہوئے، یہ نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ جہاد شروع ہو گیا. بڑی کوشش ہوئی، مذاکرات رہے، ٹیبل ٹاکس رہی ہیں، نہیں ہوا. اور پھر الحمدللہ یمنیوں نے جہاد علم بلند کیا، اور آج 7 سال مکمل ہوئے. تھوڑے عرصے پہلے 8ویں سال میں ہم داخل ہو گئے. ایک دن بھی 7-8 سالوں میں ایک دن بھی بمباری نہیں رکی. اگر آپ اس پروپیگنڈے میں آتے ہیں جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ جہاں جنگ بندی ہوتی ہے، سیز فائر ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ بھائی وہ دوبارہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ صرف میڈیا پر ہوتا ہے، صرف میڈیا پر دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ نے یا ان بڑی طاقتوں نے جنہوں نے یمن کے خلاف 41 ملکوں کا اتحاد بنایا ہے، انہوں نے جنگ بندی کی ہے، سیز فائر کیا ہے. کیا ہی نہیں، ایک دن بھی نہیں کیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک دن بھی وہاں سیز فائر نہیں ہوا، اور مسلسل جدوجہد الحمدللہ آج تک جاری ہے. ٹھیک ہے، شہداء لاکھوں میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہداء تعداد ان کی لاکھوں میں. زیادہ شہید ہو جانا، زیادہ مجروح زخمی ہو جانا، انفراسٹرکچر کا ختم ہو جانا شکست کی علامات نہیں ہے. شکست کی اصل علامت مایوسی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر لڑنے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے، ہار مان جائیں. یعنی وہ شکست جو ذہنی شکست ہوتی ہے، آپ کسی برتری کو، کسی کی بھی برتری کو قبول کر لیں کہ بس اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب تو یہ مائی باپ آ گئے ہیں، سعودیہ آ گیا ہے، 41 ملک آ گئے ہیں، داعش اندر آ گئی ہے، القاعدہ اندر آ گئی ہے، عرب امارات نے علاقے لے لیے ہیں، اب بس جنگ ہم ہار گئے. نہیں، جنگ تو اس وقت ہاری جاتی ہے کہ جب حوصلے پست ہو جاتے ہیں. جب حوصلے پست نہیں ہوتے، لڑنے کا جذبہ رہتا ہے، تو جنگ نہیں ہارتے. اور الحمدللہ یمنی قوم انشاءاللہ کشمیری قوم کی طرح، کشمیر بھی جس کا آج دن مناتے ہیں پاکستان میں 5 فروری، انشاءاللہ وہ قوم بھی ایسے ہی ہے. وہ جدوجہد بھی رکی نہیں ہے، جب سے جاری ہوئی ہے 1947 سے وہ شروع ہونے والی جدوجہد آج تک نہیں رکی، مسلسل جاری ہے. انہوں نے بھی شاید لاکھوں میں قربانیاں دی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لاکھوں میں قربانیاں دی ہیں. لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے، نہ کشمیر، نہ یمن، نہ شام، نہ فلسطین، اور انشاءاللہ مستقبل میں آپ دیکھیں گے لیبیا اپنی اصل حالت پر واپس آئے گا.
مصر انشاءاللہ انقلاب برپا ہونا ہے، اور جو ملک تیزی سے انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں الجزائر ہے، عرب دنیا کا ملک ہے لیکن افریقی بر اعظم میں پایا جاتا ہے۔ تیونس ہے الجزائر کا پڑوسی، یہ سب لیبیا اور مصر کے پڑوسی ہیں۔ اور ایک ملک مغرب ہے جس کو آپ مراکش، موراکو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سب انقلاب کے دہانے پر کھڑے ہیں کیونکہ یہاں کے حکمرانوں نے اسرائیل سے دوستی کی ہے۔ پہلے انہوں نے کی ہے، مصر نے آغاز کیا تھا، اردن دوسرے نمبر پہ تھا، اور پھر آہستہ آہستہ سبھی اسرائیل سے دوستی کرنے لگے۔ پھر آخری میں آپ نے دیکھا ترکی، عرب امارات اور سعودی عرب، انہوں نے بھی دوستی کر لی۔ ترکی کی پرانی ہے لیکن چلیں ظاہر ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ اب ریزسٹنس پاور دنیا کے اندر مزاحمتی تحریکیں ختم ہو جائیں گی۔ الٹا ہوا، مزاحمتی تحریکوں نے بھی اتنی ہی ترقی کی ہے جتنی ان کے مکر نے کی، جتنا ان کی سازشوں نے کی، اتنی ہی ترقی الحمدللہ ریزسٹنس پاورز نے کی ہے، مزاحمتی تحریکیں۔ اور ابھی ایک نیا جملہ استعمال ہو رہا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ ہوتا ہے نا، ایسے یونائٹڈ اسٹیٹ ریزسٹنس پاور کی کہی جاتی ہیں۔ جب ان کی بھی مزاحمتی تحریکوں کی بھی اسٹیٹس بننا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے اندر الحمدللہ ایران سر فہرست ہے، لبنان دوسرے نمبر پر ہے، شام کی تحریک اور فلسطین کی تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے، یمن الحمدللہ چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے، اور ایسا ایسا آپ افغانستان کو دیکھ رہے ہیں، ریزسٹنس پاور جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں وہاں پہ انشاءاللہ۔ یہی ریزسٹنس جو ہے یہ ایسا ایسا نکل کے نائجیریا تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر میں نے جیسے کہ بتایا آپ کو کہ الجزائر، تیونس اور مصر اور لیبیا اور انشاءاللہ کچھ نئے ملک اور شامل ہونے والے ہیں۔ آذربائیجان جیسا کمزور ملک بھی، وہاں پر بھی ریزسٹنس پاور موجود ہے، انہوں نے بھی شام کے جہاد میں باقاعدہ حصہ لیا تھا۔ ہماری کیونکہ معلومات نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آذربائیجان جو ہے ایران کے بعد دوسری بڑی شیعہ آبادی والا ملک ہے، ایران کے بعد دوسری بڑی، تعداد کم ہے لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے ایران کے بعد دوسرے نمبر پر ہے شیعہ آبادی کے عنوان سے۔ تو خدا کا شکر ہے یہ تحریکیں جو مزاحمتی تحریکیں ہیں ایران سے، جنہوں نے الہام لیا ہے، الہام کے علاوہ ایران کچھ نہیں دے سکتا۔ دوسرے لفظوں میں ایران نے نظریاتی بیک اپ دیا ہے، نظریاتی پش اپ دیا ہے، آپ کہیں اسلحہ دیا ہے، آپ کہیں ٹریننگ دی ہے، آپ کہیں پیسہ دیا ہے، یہ اس سے بڑا جھوٹ اور فراڈ کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کو انہوں نے 40 سال سے گھیرا ہوا ہے، 40 سال سے اس کا اقتصادی محاصرہ کیا ہوا ہے، 40 سال سے اس کا اقتصادی محاصرہ ہے، اس کو آئل بیچنے کی اجازت جس طرح ایران چاہتا ہے نہیں ہے۔ آئل دنیا کی اور کیا چیز بیچے گا وہ، اس کے پاس تو یہی چیزیں تھیں، بقیہ جو ان کی مصنوعات ہیں وہ تو آپ نے باہر نکلنے دی نہیں ہیں۔ پڑوسی ملکوں میں بھی اگر ایرانی مصنوعات نظر آتی ہیں تو یہ زیادہ تر اسمگلنگ ہے، چاہے پاکستان ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے عراق ہو، زیادہ تر اسمگلنگ ہے، قانونی پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا ملک ہے جس کی اپنی حالت مالی اعتبار سے اتنی خراب ہو، اس کو یہ کہنا کہ وہ دنیا میں پیسے دے دے کے جو نا مزاحمتی طریقے اٹھا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی فراڈ اور جھوٹ نہیں ہے۔ وہ الحمدللہ نظریاتی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رہبر معظم نے یمن کے لیے فرمایا کہ تم نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں پہنچا پا رہے، اپنا وظیفہ ادا نہیں کر پا رہے، ذمہ داری، لیکن اگر یہ محاصرہ نہ ہو تو ایک نہیں ہم سینکڑوں میزائل دیں گے، کھل کے رہبر نے کہا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جو مظلوم ہے، دنیا کے مظلوم ہیں، ان کی مدد مسلمانوں کا یقینی طور پہ اور شیعوں کا تو واجبی طور پہ فریضہ ہے کہ مستضعفین کی مدد کی جائے۔